یاد میں تیری سب کو بھلا دوں، کوئی نہ مجھ کو یاد رہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وبارك وسلم تسليما كثيرا، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها، وقال تعالی وذروا ظاہر الاثم وباطنه سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ انسان پر دنیا میں ہمیشہ جو بھی پریشانی آتی ہے وہ کسی معصیت کی وجہ سے آتی ہے۔ معصیت کہتے ہیں نافرمانی کو، معصیت کہتے ہیں اپنے بڑے کی بات نہ ماننے کو۔ کوئی آدمی اپنے بڑے کی بات نہ مانے، اس کو معصیت کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جن باتوں کے کرنے کا حکم دیا ہے اس کو نہ کرنا یہ معصیت کہلائے گا، جن باتوں سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے ان کو کرنا اس کو معصیت کہیں گے۔ اور انسان کی زندگی کے لیے سب سے زیادہ جو چیز مضر ہے نا، سب سے زیادہ جو چیز مضر ہے وہ معصیت ہے۔ اس کو ہم گناہ کہتے ہیں اپنی زبان میں۔ یہ گناہ انسان کی زندگی کی خوشیوں کو برباد کر دیتا ہے، اور یہ گناہ انسان کی زندگی کی برکت کو ختم کر دیتا ہے، اور یہ گناہ انسان کے دل کے سکون کو ختم کر دیتا ہے، اور گناہ کی وجہ سے محبتیں نفرتوں میں بدل جاتی ہیں۔ گناہ کی وجہ سے انسان رزق کی تنگی میں مبتلا ہوتا ہے، گناہ کی وجہ سے انسان ہر وقت فکروں، جس کو ٹینشن کہتے ہیں، اس میں مبتلا ہوتا ہے گناہ کی وجہ سے۔ آپ علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ انسان گناہ کی وجہ سے رزق سے محروم ہوتا ہے، اور آپ علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ گناہ کی وجہ سے محبتیں نفرت میں بدلتی ہیں۔ جس کسی کو آج تک ذلت ہوئی گناہ کی وجہ سے، جس کسی کے حالات بگڑے گناہ کی وجہ سے، جس کسی پہ پریشانیاں آئیں گناہ کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، یہ ان کے ساتھ اس لیے ہوا کہ انہوں نے معصیت کی، نافرمانی کا راستہ اختیار کیا۔ ذالک بما عصوا، یہ نافرمان ہو گئے، اس وجہ سے ان کے ساتھ یہ ہوا۔ وکانوا یعتدون، اور وہ اللہ تعالیٰ کی حدود سے تجاوز کر گئے، یعنی نافرمانیوں میں پڑ گئے۔ انسانیت کی ابتدا حضرت آدم سے ہوئی۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا گیا تو اس وقت شیطان جو تھا
یہ فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا، فرشتوں کے ساتھ، اور فرشتوں کا استاد تھا، یہ فرشتوں کا استاد تھا، معلم الملکوت کہلاتا تھا۔ اتنی اس نے عبادت کی، اتنی عبادت کی، اتنی عبادت کی کہ فرشتوں کو بھی پیچھے چھوڑ گیا، چنانچہ اس کو استاد بنا دیا گیا۔ فرشتے اس کی عزت اور اس کا احترام کرنے لگے۔ حضرت شیخ شرف الدین یحییٰ منیری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مکتوبات میں لکھا ہے کہ شیطان نے 8 لاکھ سال اللہ تعالیٰ کی عبادت کی، 8 لاکھ سال۔ تو اتنا وہ عبادت میں آگے بڑھا کہ فرشتوں کا استاد بن گیا، فرشتوں کے لیے قابل احترام بن گیا۔ پھر وہاں سے جو گرا تو ایسا گرا، ایسا گرا، ایسا گرا کہ گرنے والوں کا سردار بن گیا، ایسا گرا، ایسا گرا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اتنا مبغوض ہو گیا کہ اس سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ کا اتنا مبغوض کوئی نہیں ہوا، اس کے بعد بھی کوئی نہیں ہوگا۔ اور اتنا برا ہوا، اتنا برا ہوا کہ بنی آدم کے دلوں میں اس کی نفرت ڈال دی گئی۔ بڑا شیطان ہے، کسی سے نفرت کرتے ہیں، کسی کی حرکت سے جب تنگ آتے ہیں کہتے ہیں بڑا شیطان ہے۔ شیطانیاں چھوڑ دو، لعنت ہو شیطان پر، یہ ہمارے معاشرے میں محاورے بولے جاتے ہیں۔ ہمارے سندھی لوگ جو ہیں وہ لعنت بھیجنے میں بہت سخی ہیں، حالانکہ لعنت بھیجنا گناہ ہے، تو وہ ایک دفعہ ایک لعنت نہیں بھیجتے، ایک دفعہ میں 1 لاکھ لعنتیں بھیجتے ہیں۔ لکھ لعنت تھی شیطان، شیطان سے کہتے ہیں تجھ پہ 1 لاکھ لعنتیں ہوں۔ لوگوں سے بھی کہتے ہیں، شیطان سے بھی کہتے ہیں۔ جب ہم چھوٹے ہوتے تھے اور ہم ٹھوکر کھا کے گرتے تھے تو دادی جان جب دور سے دیکھتی تھی کہ ٹھوکر کھا کے گرا تو کہتی لکھ لعنت تھی شیطان، یعنی شیطان نے گرا دیا اس کو، لاکھ لعنت ہو تیرے پہ۔ گرا تو ایسا گرا کہ گرنے والوں میں سب سے زیادہ گرا، مبغوض ہوا تو اتنا ہوا کہ سارے ہی اس سے نفرت کرنے لگ گئے۔ اور جہنم میں سب سے نیچے ہوگا، اور جتنا عذاب تمام انسانوں اور جنات کو ہوگا ان سب کے مجموعے کے بقدر اس کو ہوگا۔ ابھی بھی وہ یہ باتیں سن رہا ہے اور اس کا دل جل رہا ہے کہ میں ایسا کیوں ہو گیا، اور کیوں ہوا، اتنا اونچا اس کو کیوں نیچے گرایا گیا؟ گناہ کی وجہ سے۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دیا، اس سجدے سے مراد سجدے تعظیمی نہیں ہے۔ ایک سجدہ ہوتا ہے عبادت کے لیے، وہ تو اللہ کے لیے ہے۔ ایک سجدہ ہوتا ہے جو اس زمانے میں جائز تھا، ابتدائے تاریخ انسانیت میں یہ والا سجدہ جائز تھا۔ اس سجدے کو سلامی کا سجدہ کہتے ہیں، سلامی کا سجدہ۔ جیسے بعض قوموں میں سلامی کے لیے یوں سامنے جھکا جاتا ہے، اس کو سلامی کا سجدہ کہتے ہیں، تحیہ کا سجدہ، تعظیم کا سجدہ نہیں ہے یہ جائز تھا اس زمانے میں۔ ہماری شریعت میں اس کو بھی ناجائز کر دیا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسجدوا لآدم، میں نے اپنا ایک بندہ بنایا ہے انسانوں میں سے، اے فرشتوں تم سب کے سب اس کے سامنے سجدہ کرو۔ فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون، تمام کے تمام ملائک نے اکٹھے ہو کر اجتماعی طور پر حضرت آدم کے سامنے سجدہ کیا، اکٹھے۔ یعنی یہ نہیں کہ کسی نے فوراً کیا، کسی کو ذرا دیر ہو گئی،
ایک دم سب کے دھڑام سے گر گئے سجدے میں، الا ابلیس ابا ان یکون مع الساجدین، لیکن سوائے ابلیس کے اس نے کہا میں نے نہیں کرنا سجدہ، یہ نافرمانی ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسے پوچھا ما منعک، کیوں، کیا مسئلہ ہے آپ کو، کیوں نہیں کیا تم نے سجدہ؟ کہ انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں تو اس سے بہتر ہوں، آپ مجھے اس کے سامنے جھکائیں گے؟ یہ تو میری بےزتی کر رہے ہیں آپ، میں نہیں جھکوں گا اس کے سامنے۔ بس یہ ہوئی نافرمانی، میں نے سجدہ نہیں کرنا۔ جب اس نے کہا کہ سجدہ نہیں کرنا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فخرج منہا فإنک رجیم، بس اب تم یہاں سے نکل جاؤ، یہ نافرمانوں کی جگہ نہیں ہے، یہاں صرف فرما برداروں کے لیے گنجائش ہے، نافرمان یہاں نہیں رہ سکتے۔ یہاں سے کہتے ہیں کہ جو آدمی معصیت کا ارتکاب کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے دربار خاص سے دھتکار دیا جاتا ہے۔ جب بھی انسان گناہ کرتا ہے نا، جب بھی کوئی نافرمانی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے دربار خاص سے دھتکار دیا جاتا ہے۔ آپ خود محسوس کریں گے جب ہم سے گناہ ہو جاتا ہے تو محسوس کرتے ہیں کہ جیسے اللہ سے بہت دوری ہو گئی ہے، اللہ سے وحشت سی ہو گئی ہے، نماز پڑھنے کو بھی دل نہیں کرتا، پھر قرآن پڑھنے کو بھی دل نہیں کرتا، مراقبہ کرنے کو دل نہیں کرتا، دعا مانگنے کو دل نہیں کرتا۔ یہ دلیل ہے کہ دربار سے دھتکارا جا چکا ہے۔ فخرج منہا فإنک رجیم، نکل جا میرے دربار سے، فإنک رجیم، تو مردود ہے، یعنی اب تیری واپسی ممکن نہیں ہے۔ اللہ ہمیں ایسی نافرمانی سے بچائے کہ جس کے بعد واپسی ممکن نہ رہے۔ بعض دفعہ ایسی نافرمانی انسان سے ہو جاتی ہے کہ پھر واپسی ممکن نہیں رہتی۔ ایسے گناہ بھی ہیں، اور ان میں جو سر فہرست ہے نا، سر فہرست جو گناہ ہے جس کی وجہ سے واپسی ممکن نہیں رہتی، انسان رجیم ہو جاتا ہے، مردود ہو جاتا ہے، ہمیشہ کے لیے دربار سے دھتکار دیا جاتا ہے۔ ان نافرمانیوں میں جو سب سے بڑی نافرمانی ہے وہ اہل اللہ کی توہین ہے۔ اہل اللہ کی توہین یہ ایسی نافرمانی ہے کہ جس کی وجہ سے انسان رجیم ہو جاتا ہے، رجیم، مردود ہو جاتا ہے، واپسی بھی ممکن نہیں رہتی، اور اس کا ایمان پہ خاتمہ نہیں ہو پاتا، وہ کفر پہ مرتا ہے، ایمان سے محروم ہو کے مرتا ہے۔ اہل اللہ کی توہین، من اہان لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، من آذا لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے کسی ولی سے دشمنی کرے گا، جو میرے کسی ولی کی توہین کرے گا، میری طرف سے اسے اعلان جنگ ہے۔ بس تیرا اور میرا مقابلہ شروع ہو گیا ہے۔ اب جب اللہ سے مقابلہ چلے گا تو پھر انسان کیسے بچ پائے گا؟ اہل اللہ کی توہین یہ بہت بری چیز ہے، زنا سے زیادہ بری چیز ہے یہ، شراب سے زیادہ بری چیز ہے یہ، قتل سے بڑی بری چیز ہے یہ، خنزیر کھانے سے زیادہ بری چیز ہے یہ، اہل اللہ کی توہین۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنے پیاروں کی توہین کرنے والے لوگوں کا تذکرہ کیا ہے اور ان کا انجام بھی بتایا ہے۔ ایک تو یہی ہے ابلیس جس نے اللہ کے پیارے آدم کی توہین کی، یہ اس کو سجدہ کروں، اسجد لمن خلقت طینا، اس کو سجدہ کروں۔ دیکھیں کتنی تحقیر ہے ان الفاظ میں، اسجد لمن خلقت طینا، میں اس کو سجدہ کروں گا جس کو آپ نے کیچڑ سے بنا، تین کہتے ہیں کیچڑ کو، کیچڑ سے جس کو بنایا ہے۔ یہ توہین کی اس نے،
جبکہ اس سے پہلے اللہ بتا چکے تھے کہ یہ معمولی نہیں ہے، انی جاعل فی الارض خلیفۃ، میں زمین میں اپنا نائب بھیجنے والا ہوں۔ تو اللہ کا نائب کتنا بڑا ہوگا؟ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ انسان کا رتبہ بہت بڑا ہے، ہمارا اللہ نے بہت بڑا رتبہ بنایا ہے۔ آپ دیکھیں نا، دنیا میں گدھے بھی ہیں اللہ نے بنائے ہیں، کتے بھی اللہ نے بنائے ہیں، چوہے بھی اللہ نے بنائے ہیں، بلیاں بھی اللہ نے بنائی ہیں، کیڑے اور مکوڑے بھی اللہ نے بنائے ہیں، سانپ اور بچھو بھی اللہ نے بنائے ہیں، اور آپ کو بھی اللہ نے بنایا ہے۔ آپ دیکھیے کہ انسان ان سب سے ممتاز اور معزز ہے کہ نہیں ہے؟ ایک دوسرے کی عزت نہیں کرتے ہیں یہ لوگ، لیکن دوسری مخلوق کی بنسبت آپ دیکھیے کہ انسان کتنا معزز ہے۔ گدھے اور انسان کا موازنہ کیجئے، گھوڑے اور انسان کا موازنہ کیجئے، کتے اور انسان کا موازنہ کیجئے، بچھو اور انسان کا موازنہ کیجئے، سانپ اور انسان کا، شیر اور انسان کا، ریچھ اور انسان کا، بکری اور بیل اور انسان کا، اونٹ اور گھوڑے اور انسان کا موازنہ کیجئے۔ انسان کتنا معزز ہے، چاہے اس کے پاس کھانے کو روٹی بھی نہ ہو، پینے کو پانی بھی نہ ہو، پہننے کے لیے کوئی اچھا لباس بھی نہ ہو، لیکن یہ حضرت انسان ہے۔ ساری دنیا اس کے تابع ہے۔ وَذَلَّلْنَاهَا لَكُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ۔ میرے بندوں، میں نے تمہارے لیے اپنی ایسی عالی شان مخلوق کو تمہارے سامنے ذلیل کر دیا ہے، تابع کر دیا ہے تمہارے۔ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ، بعضوں پہ تم سواری کرتے ہو، وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ، بعضوں کو تم کاٹ کے ذبح کر کے ان کی جان لے کر تم اپنا پیٹ بھرتے ہو، جان لے کے پیٹ بھرتے ہو۔ تو یہ کتنی تذلیل ہوئی اس مخلوق کی کہ جس کو ذبح کر کے آپ کا پیٹ بھرے۔ جب اس کی تذلیل ہوئی تو آپ کا کتنا اعزاز ہوا۔ ہم اپنے پاؤں کو مٹی سے بچانے کے لیے، زمین کی حرارت سے بچانے کے لیے جوتی پہنتے ہیں، تو جوتی ذلیل ہے، پاؤں عزیز ہے۔ ہماری بھوک کو مٹانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کروڑوں جانوروں کی جانوں کو ہمارے اوپر نچھاور کر دیا۔ میری بکریاں تمہاری بھوک پہ قربان، میری گائیں تمہاری بھوک پہ قربان، میری مرغیاں تمہاری بھوک پہ، بس تمہاری بھوک مٹ جائے، ہماری مرغیاں بھی قربان، بکریاں بھی قربان، گائے بھی قربان، سب چیزیں۔ کتنی انسان کو اللہ نے عزت دی ہے۔ اگر انسان اپنی انسانیت کو سوچے اور حقیقت کو سوچے نا، تو اس کے لیے انسان بن کے رہنا آسان ہو جائے۔ ہمیشہ ایک بات ذہن میں رکھیے، اس بات کا شعور ہمیشہ اپنے اندر رکھنا چاہیے کہ میں انسان ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے تمام مخلوق میں ممتاز اور معزز بنایا ہے، لہٰذا میں نے اب جانوروں والی زندگی نہیں گزارنی۔ بادشاہ کا بیٹا گٹر صاف کر رہا ہے تو کہنے والے کہیں گے نا، یار آپ شہزادے ہیں، تخت پہ جا کے بیٹھے ہیں، آپ کیا پخانہ اٹھا رہے ہیں؟ پیٹ پیٹ پیٹ، شرمگاہ شرمگاہ شرمگاہ، شہوت شہوت شہوت، دنیا دنیا دنیا،
یہ تو جانوروں کی زندگی ہے، یہ تو حیوانیت ہے، یہ تو بہیمیت ہے۔ کتے کو بھی ہڈی چاہیے، بکری کو بھی صرف گھاس چاہیے، خنزیر کو پاخانہ چاہیے، اور اسے شرمگاہ کی شہوت چاہیے۔ خنزیر دو چیزوں میں مشہور ہے، ایک اس میں کہ وہ پاخانہ کھاتا ہے، اور ایک اس میں کہ وہ اپنی ماں سے بھی زنا کرتا ہے، یہ اس میں مشہور ہے۔ اسے جو خنزیر کا گوشت کھاتے ہیں پھر وہ یہی کام کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ وَأُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بہت سے انسان اور جنات ایسے ہیں جیسے وہ پیدائی جہنم کے لیے ہوئے ہیں، انہوں نے نہیں سدھرنا، ان کی زندگی ان کی زندگی ان کی زندگی کے انداز سے، ان کے کردار سے، ان کے افعال اور اعمال سے ایسے لگتا ہے کہ جیسے یہ جہنم کی تیاری میں مصروف عمل ہیں، جہنم کی تیاری کر رہے ہیں۔ ان کی نشانیاں کیا ہیں؟ لہم قلوب لا یفقہون بہا، سینوں میں دل تو ہیں لیکن ان دلوں سے وہ سمجھنے کا کام ہی نہیں لیتے۔ میں نے کہا نا شعور ہونا چاہیے کہ میں انسان ہوں، بھائی میں خود نہیں آیا ہوں، مجھے کسی نے بنایا ہے، مجھے کسی نے بھیجا ہے اور کسی کام کے لیے بھیجا ہے، مجھے اس میں لگنا چاہیے۔ بس چل رہے ہیں، آنکھوں پہ پٹی ہے، بیوی کی، بچوں کی، پیٹ کی، شرمگاہ کی، اللہ بچائے۔ ابھی مجھے پرسوں آ کے ایک ساتھی نے بتایا، وہ بہت پریشان تھے، بہت پریشان تھے، بہت پریشان تھے۔ جب انہوں نے اپنی پریشانی سنائی تو میں نے کہا یار میری نیند تو آپ نے برباد کر دی۔ پریشانی کیا سنائی؟ کہنے لگے کہ میرے بچے کھیل رہے تھے، ایک بچہ 8-9 سال کا، ایک بچہ 10 سال کا، 8 سال کا، اور ان کے ساتھ ایک میری بیٹی 5 سال کی کا کھیل رہے تھے۔ اتنے میں ایک لڑکا آیا، اس نے میری 5 سال کی بچی کو اٹھایا اور اسے کھیت میں لے گیا۔ 5 سال کی بچی کو اٹھا کے کھیت میں لے گیا، 5 سال کی بچی سے بدفعلی کرنے کے لیے۔ 5 سال کی بچی، شہوت کی پٹی۔ انسان اتنا بھی گر جاتا ہے۔ جب اس نے یہ بات سنائی نا تو مجھ سے رہا نہیں گیا، میں نے اسی اللہ کے سامنے جھولی پھیلائی، میں نے کہا یہ میری جھولی ہے، تو اسے نہ چھوڑ، اس لڑکے کو نہ چھوڑ، اس کو کیفر کردار تک پہنچا، اس کو عبرت کا نشان بنا، اس کو برباد کر، تباہ کر۔ میں نے کہا یا اللہ میں بد دعا نہیں دیتا، کبھی میرے ساتھ لوگوں نے بہت کچھ کیا، میں نے کبھی کسی کو بد دعا نہیں دی، کبھی میری عزت کو نقصان پہنچایا، انہوں نے میرے ساتھ کیا کچھ کیا، لیکن میں نے کبھی کسی کو بد دعا نہیں دی۔ لیکن یا اللہ تیرے محبوب جو صبر کے پہاڑ تھے، جب ان کی بیٹی پہ آنچ آئی، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم کو طلاق دی گئی، تو تیرے صابر نبی کے صبر کا پیمانہ بھی چھلک گیا تھا، اور انہوں نے بد دعا کی تھی۔ 5 سال کی بیٹی، یا اللہ تو اسے عبرت کا نشان بنا، اس کو ضرور پکڑ۔
لہم قلوب لا یفقہون بها، ان کے پاس دل ہیں لیکن اندھے ہیں، سمجھتے نہیں ہیں۔ یہ جتنے موبائل کا غلط استعمال کرتے ہیں یہ یہاں تک پہنچتے ہیں، جتنے غلط استعمال کریں یہ یہاں پہنچتے ہیں۔ یہ یہاں پہنچتے ہیں۔ لہم قلوب لا یفقہون بها ولہم اعین لا یبصرون بها ولہم آذان لا یسمعون بها، دل ہیں سمجھتے نہیں ہیں، کان ہیں سنتے نہیں ہیں، آنکھیں ہیں دیکھتے نہیں ہیں۔ اولئک کالانعام، یہ بالکل چوپایوں جیسے ہیں۔ بل ہم اضل، لیکن چوپایوں میں بھی کچھ تمیز ہے، ان کم بختوں میں وہ تمیز بھی نہیں ہے۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ، یہ بہت غافل ہیں۔ یہ بات ضمناً بیچ میں آ گئی ہے، اس کا شعور ہمیشہ رکھیں۔ میں انسان ہوں، انسان ہوں، میں کوئی خنزیر نہیں ہوں، کتا نہیں ہوں، میں چوہا نہیں ہوں، میں کوئی بلی نہیں ہوں، میں کوئی کیڑا مکوڑا، میں انسان ہوں۔ شعور آپ کو گناہوں سے روکے گا، یہ ہمیشہ شعور رکھیں، انسان ہوں، جانور نہیں ہوں جو چاہوں کروں۔ گدھا کسی دوسرے کے کھیت میں گھس جائے کہیں گے گناہ گار ہو گیا؟ بولیے۔ کتا کسی کتیا کے پیچھے بھاگے اسے کہیں گے بڑا بدماش ہے؟ میں انسان ہوں، میرے لیے پابندیاں ہیں۔ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے یہ اسلام اور دین کی امانت آسمانوں کو پیش کی، زمین کو پیش کی، انہوں نے کہا نہیں ہمارے لیے مشکل ہے۔ وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، انسان نے اسے اٹھا لیا۔ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، یہ بڑا ظالم ہے، بڑا جاہل ہے۔ جنت اور جہنم ہمارے لیے ہے، جانوروں کے لیے نہیں ہے۔ پابندیاں ہمارے لیے ہیں، جانوروں کے لیے نہیں ہیں۔ اس لیے ہمیشہ یہ شعور رہنا چاہیے کہ میں کون ہوں، میں کون ہوں۔ کتا نہ بنوں، سور نہ بنوں، سانپ اور بچھو نہ بنوں، انسان بنوں۔ تو ابلیس جو گرا گناہ کی وجہ سے، معصیت کی وجہ سے، گرتا چلا گیا، گرتا چلا گیا، گرتا چلا گیا۔ ایک اور واقعہ اللہ نے سنایا کہ میں نے اپنے آدم کو عزت دی اور اسے جنت میں رکھا، لیکن انہوں نے غلطی کر لی۔ وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ، آدم سے غلطی ہو گئی، آدم سے غلطی ہو گئی۔ یہاں معصیت سے مراد گناہ نہیں ہے، یہاں معصیت سے مراد چوک ہے، چوک۔ لیکن ظاہر میں معصیت ہے، حقیقت میں چوک ہے۔ ایک آدمی روزہ رکھ کے، روزہ رکھا ہے اور زور کے بعد بیٹھ کے شربت پی رہا ہے، جان کے روزہ توڑ رہا ہے، معصیت ہے۔ ایک آدمی کو یاد ہی نہیں اور پانی پی رہا ہے، شکل تو ایک جیسی ہے نا، شکل دونوں کی ایک جیسی ہے، لیکن یہ معصیت نہیں ہے، وہ معصیت ہے۔
اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کے اس درخت میں سے کھانے کو لفظ معصیت سے تعبیر کیا، اس لیے کہ دیکھنے میں معصیت ہے لیکن حقیقت میں معصیت نہیں، چوک ہے۔ لیکن بنی آدم کو معصیت کا خمیازہ بتانے کے لیے، اس کی پاداش اور اس سے ہونے والے نقصانات سے آگاہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو اس لفظ سے تعبیر کیا۔ جب ان سے غلطی ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اہبطا منہا جمیعا بعضکم لبعض عدو، اب جنت میں گنجائش نہیں، اب تم اور تمہاری بیوی جاؤ نیچے، چلو شاباش نکلو یہاں سے۔ چنانچہ حضرت آدم، حضرت بی بی حوا، ہماری ماں حضرت اماں حوا کو جنت سے، جہاں کوئی کمی نہیں تھی، کوئی پریشانی نہیں تھی، وہاں سے نکال کے دکھوں کے گھر دنیا میں بھیج دیا گیا۔ جو آدمی نافرمانی کرتا ہے یوں نعمتوں سے نکل کر دکھوں میں منتقل ہو جاتا ہے، جو آدمی گناہ کرتا ہے یوں لذتوں سے نکل کے پریشانیوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ جو بھی آدمی گناہوں کی زندگی گزارتا ہے وہ اسی طرح اوپر سے نیچے آتا ہے، وہ اسی طرح نعمتوں سے پریشانیوں میں آتا ہے، وہ اسی طرح رفت سے پستی میں آتا ہے۔ اور نوح علیہ السلام کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے غرق کیا، کیوں؟ نافرمانی کی وجہ سے۔ قوم عاد کو اللہ نے ہلاک اور برباد کیا، وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ، قوم عاد کو اللہ تعالیٰ نے شدید تیز اور شدید ٹھنڈی ہوا سے ہلاک کیا۔ سخرها علیہم 7 لیال و8 ایام حسوما فتر القوم فیہا صرعا کأنہم اعجاز نخل خاویہ فہل تری لہم من باقیہ۔ یہ ہلاک ہوئے نافرمانی کی وجہ سے، حالانکہ بہت طاقتور تھے، اتنے طاقتور تھے کہ بوڑھے نہیں ہوتے تھے، ہوتے ہی نہیں تھے، 600-700 سال عمر تھی لیکن بوڑھے نہیں ہوتے تھے، 800 سال عمر تھی، بوڑھے نہیں ہوتے تھے۔ موت کے وقت بھی جوان ہوتے تھے، اور طاقتور ایسے تھے کہ کھجور کے تنے میں یوں ہاتھ ڈال کے اسے اکھاڑ کے پھینک دیتے تھے۔ اور قد اور قامت جو تھا ان کا، وہ 90 فٹ 100 فٹ ان کا قد ہوتا تھا۔ لیکن ہلاک ہو گئے نافرمانی کی وجہ سے۔ قوم سمود اتنے ذہین کہ انہوں نے سنا نا کہ عاد ہلاک ہو گئی تھی ہوا سے، انہوں نے ایسے گھر بنائے کہ جس میں ہوا داخلی نہ ہو، ہوا کا پریشر داخل نہ ہو، اگر ہوا آئے بھی تو گھومتے 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 اس کا پریشر ٹوٹ جائے، ایسے گھر بنا دیے۔ وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ، تم نے دیکھا نہیں سمود نے جنہوں نے چٹانوں کو تراش تراش کے ایسے گھر بنائے کہ جس میں ان کے زعم میں عذاب پہنچنے کا کوئی خطرہ ہی نہیں تھا، ایسے انہوں نے گھر بنائے، لیکن وہ بھی ہلاک کر دیے گئے، فرشتے کی چنگھاڑ سے ان کے کلیجے پھاڑ دیے گئے۔ فرعون خدائی کا دعوے دار، وجاء فرعون ومن قبلہ، اور آیا فرعون اور اس سے پہلے والے لوگ، وجاء فرعون ومن قبلہ
وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفقات بالخاطئہ، اور کی فرعون نے نافرمانی اور اس سے پہلوں نے اور الٹنے والی بستیوں نے اللہ کی نافرمانی کی، اور اس کا انجام ایسا ہوا کہ خدائی کا دعوے دار چوہے کی موت مرا۔ قارون موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی، اللہ نے اس کا واقعہ سنایا۔ ہاں میرا حافظہ کمزور ہو گیا، میں اپنے موضوع سے ہٹ گیا۔ اہل اللہ کی توہین، یہ بات چل رہی تھی، وہ بیچ میں پھر گھوم گئی بات۔ اہل اللہ کی توہین ایسا جرم ہے کہ اگر کوئی کر بیٹھے تو پھر وہ رجیم ہو جاتا ہے، مردود ہو جاتا ہے۔ ابلیس نے حضرت آدم کی توہین کی، مردود۔ فرعون نے حضرت موسیٰ کی توہین کی، مردود ہو گیا۔ اَهَذَا الَّذِي هُوَ مَهِينٌ وَلَا يَكَادُ يُبِينُ، یہ ذلیل آدمی جس کو بولنا بھی صحیح نہیں آتا، اس کی مانوں میں، یہ اس نے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا۔ چنانچہ جب موسیٰ علیہ السلام نے نشانیاں دکھائیں تو اس کا دل مائل بھی ہوا لیکن قبول نہیں ہوا۔ اس کا دل مائل ہو گیا تھا لیکن قبول نہیں ہوا۔ حامان بیچ میں آڑے آ گیا۔ اصل بات یہ ہے کہ قبول نہیں ہوا۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بکسے میں بند کر کے دریا کے حوالے کیا، اور وہ بکسہ آ کے فرعون کے محل سے لگا، اٹھا کے لے جایا گیا اور کھولا گیا بکسے کو، تو خادموں نے، لونڈیوں نے دیکھا خوبصورت بچہ تو بھاگ کے گئے، فرعون کو بلایا، اس کی بیوی حضرت آسیہ بنت مزاحم کو بلایا، وہ آئیں تو حضرت آسیہ دیکھ کے کہنے لگیں قرۃ عین لی ولک، ہائے یہ تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ جب اس نے حضرت آسیہ نے کہا نا قرۃ عین لی ولک، میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک، ایک دم فرعون بولا لکی لا لی، تیری آنکھوں کی ٹھنڈک میری نہیں۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں اگر وہ اس وقت یہ نہ کہتا تو اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے دیتا۔ اہل اللہ کی توہین، جس طرح اہل اللہ کی توہین ایمان سے محروم کر دیتی ہے نا، اسی طرح اہل اللہ کی تعظیم، تکریم اور محبت وہ کافر کو ایمان کی طرف لے آتی ہے۔ ہاں اللہ کرے یہ بات یاد رہے۔ توہین ایمان سے خارج کر محروم کر دیتی ہے۔ قارون موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی، کزن، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی توہین کی، ایک فاحشہ کو تیار کیا کہ تم نے مجمع میں کھڑے ہو کے کہنا ہے کہ مجھ سے موسیٰ نے زنا کیا ہے۔ اس نے کھڑے ہو کے کہہ دیا، بس پتہ ہی کٹ گیا اس کا۔ حالانکہ مسلمان تھا، یہ کافر نہیں تھا، مسلمان تھا، بنی اسرائیل میں سے تھا، بنی اسرائیل کے ساتھ تھا۔ جب فرعون سے چھوٹ کر بنی اسرائیل کو لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام چلے تھے تو اس جماعت میں یہ بھی تھا۔ جب سمندر پھٹا تھا، راستے بنے تھے، تو ان سے گزرنے والوں میں یہ بھی تھا۔ ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم وآتیناہ من الکنوز ما ان مفاتحہ لتنوء بالعصبۃ اولي القوہ۔
اللہ نے پیسہ بہت دیا تھا، اس کو مال بہت دیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے زکوٰۃ کا حکم دیا، اس کو آگ لگ گئی۔ اب اس نے موسیٰ علیہ السلام کی کردار کشی شروع کی۔ کردار کشی، یہ جتنے اسلام مخالف لوگ ہوتے ہیں، اسلام مخالف قوتیں ہوتی ہیں، جنہیں اسلام کے احکام ہضم نہیں ہوتے ہیں، یہ ان کا ہمیشہ سے وتیرہ رہا ہے کہ وہ اہل حق کی کردار کشی کرتے ہیں تاکہ ان کی بات کا وزن کم ہو جائے اور پھر ان کی بات نافذ نہ ہو پائے۔ یہ ہمیشہ سے وتیرہ رہا ہے ان کا، کردار کشی کرتے ہیں۔ ہمارے نبی سے کہتے تھے اس بیچارے کو جن چڑھ گیا ہے، اس کو بیچارے کو جن چڑھ گیا ہے، اس لیے بہکی بہکی باتیں کرتا ہے۔ کبھی کہتے ہیں اس پہ جادو ہوا ہے۔ زماد ازدی یمن کے بڑے آدمی تھے، وہ کاہن تھے، ان کے پاس جنات تھے اور ان کے ذریعے سے وہ لوگوں کا علاج کرتے تھے۔ اس کو قریش مکہ نے کہا یہاں پہ بھی ایک آدمی ہے، وہ جدائیاں ڈال دیتا ہے، اس لیے بچ کے رہنا۔ ان کا میں تو خود کاہن ہوں، میں تو خود علاج کرتا ہوں، اگر اس پہ کسی جن ون کا اثر ہے تو میں اس کا علاج کروں گا۔ تو وہ ہمارے نبی کے پاس آیا، کہنے لگا محمد میں نے سنا ہے کہ آپ پہ کوئی جنات ونات کا اثر ہے، تو مجھے بتاؤ آپ کا کیا مسئلہ ہے، میں ابھی حل کر دیتا ہوں آپ کو، میں بالکل ٹھیک کر دوں گا۔ تو اس نے کردار کشی کی، ایک عورت کو تیار کیا کہ تم نے بھرے مجمع میں کھڑے ہو کے کہنا ہے کہ موسیٰ نے میرے سے زنا کیا ہے۔ عورت نے کھڑے ہو کے کہہ دیا، بس پھر موسیٰ علیہ السلام کی بد دعا اسے لگ گئی اور وہ زمین میں دھنستا چلا گیا اور اس کے خزانے اس کے ساتھ دھسا دیے گئے۔ جو وجہ بنے تھے، خزانے وجہ بنے تھے، یہ اللہ نے سارے واقعات سنائے ہیں ان لوگوں کے جنہوں نے ایک اللہ کے ولی کی توہین کی۔ ایک اور واقعہ اللہ نے قرآن میں سنایا ہے، بنی اسرائیل کے ایک عابد کا۔ وہ اتنا بڑا عابد تھا کہ اس نے 500 سال اللہ کی عبادت کی۔ کتنے سال؟ یا 400 سال، 500 یا 400 سال اس نے اللہ کی عبادت کی۔ اس کا نام تھا بلعم بن باعورہ، اور اس عبادت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا میں ایسی قبولیت رکھ دی تھی کہ اس کی زبان سے جو لفظ نکلتا تھا وہ ہو جاتا تھا۔ تو بعض بنی اسرائیل کے بدماشوں نے اس کو تیار کیا کہ تم موسیٰ کے خلاف بد دعا کرو، موسیٰ کے لیے بد دعا کرو، تمہاری زبان سے ہر نکلنے والا بول قبول ہو جاتا ہے، جو تم کہتے ہو وہ ہو جاتا ہے، تو اس کے لیے بھی بد دعا کرو۔ اور اس کو لالچ دیا کہ تمہیں اتنا اتنا دیں گے، بس تم ایک دفعہ کہہ دو کہ یا اللہ موسیٰ کے ساتھ یوں ہو جائے۔ چنانچہ پیسے کے لالچ میں اس نے ہاتھ اٹھائے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے جو ہی زبان کھولی اللہ نے ایمان چھین لیا۔ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ۔ اللہ کہتے ہیں یہ تو کتا قسم کا آدمی تھا۔ اللہ کہتے ہیں بلعم بن باعورہ کے بارے میں یہ تو کتا قسم کا آدمی تھا۔ کفر پہ مرا، کیوں؟ اللہ کے ولی کی توہین کی وجہ سے۔ اس لیے کبھی بھی کسی اللہ والے کی توہین نہیں کرنی چاہیے۔ آپ کو اس کا اللہ والا سمجھ میں نہیں آتا، خاموش ہو جائیں، چپ ہو جائیں، توہین نہ کریں۔ مجھے بڑا ڈر لگتا ہے ان لوگوں پہ کہ جو حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کی توہین کرتے ہیں، بہت ڈر لگتا ہے ان پہ۔
ٹھیک ہے نمازیں پڑھ رہے ہیں وہ آج، لیکن وقت بتائے گا۔ ان میں کوتاہیاں ہو سکتی ہیں کیونکہ وہ نبی نہیں ہیں، معصوم نہیں ہیں، ان کی پالیسیوں پہ کسی کو اعتراض ہو سکتا ہے، لیکن ان کی ذات کے خلاف ان کی کردار کشی کر کر بیٹھنا یہ بہت بڑا جرم ہے۔ اور پھر کبھی بھی ہمیشہ یاد رکھیے، کبھی بھی کسی کی شخصیت کو پہچاننے کے لیے، کبھی بھی کسی کی شخصیت کو پہچاننے کے لیے سب سے مستند جو ذریعہ ہے نا، وہ اس زمانے کے اہل اللہ کی اکثریت ہے۔ کسی زمانے کے اہل اللہ کی اکثریت جب کسی کو نیک کہہ رہی ہو نا، تو آنکھوں پہ پٹی باندھ کے، کانوں میں انگلیاں ٹھوس کے زبردستی کہو یہ اللہ والا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، اللہ والوں کے پیچھے چلو، خود مجتہد مت بنو۔ میں یوں سمجھتا ہوں، میری تحقیق یہ ہے، کیا پدی کا شوربہ، جبکہ ماخذ بھی سوشل میڈیا، ماخذ بھی فیس بک، ماخذ بھی فساق اور فجار کے ٹویٹس، یہ ماخذ ہے، یہاں سے لیتے ہیں سارے مواد کو۔ کیا پدی کا شوربہ۔ اور ان پر بھی، ان لوگوں پر بھی بڑا ڈر لگتا ہے جو جمعیت کی محبت میں حضرت مولانا طارق جمیل صاحب کی توہین کرتے ہیں۔ بڑا ڈر لگتا ہے ان پر بھی۔ یہ بیچارے لگائیں بے شک نعرے، لیکن وقت بتائے گا۔ توہین تو کسی عام سے عام مسلمان کی بھی جائز نہیں ہے۔ اختلاف ٹھیک ہے، کسی نظریے اور کسی پالیسی سے اتفاق نہ ہونا، اس پہ دل نہ ٹھکنا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ہر ایک کی اپنی اپنی سوچ کا زاویہ ہوتا ہے، لیکن ان کی پالیسی کا خود سمجھ میں نہ آنا اور پھر ان پہ تبرک کرنا اور ان کی توہین کرنا اور ان پہ لطیفے بنانا اور ان کے کارٹون بنانا اور ان پہ الزام لگانا اور ان کی کردار کشیاں کرنا، ایک عورت کا مولانا نکاح پڑھا رہے ہیں، چھوٹی سی ویڈیو بنا کے آدھے منٹ کی، چند سیکنڈوں کی، مائی عورت کے ساتھ چپک کے بیٹھے ہوئے، دیکھو یہ ہے مولویوں کا حال۔ یہ توہین ہے، یہ کردار کشی ہے۔ یہ پچھلے دنوں فیصل آباد میں پروگرام ہوا، اس میں حضرت مولانا طارق جمیل صاحب کا بیان تھا، پہلے ان کا بیان طے تھا، بعد میں حضرت قاری حنیف جالندری صاحب کا بیان طے تھا۔ قاری حنیف جالندری صاحب مولانا طارق جمیل صاحب کے شاگردوں جیسے ہیں، اور وہ ان کا اتنا احترام کرتے ہیں کہ وہی سمجھ سکتا ہے جس نے دونوں کو ملتا دیکھا ہو، اتنا وہ احترام کرتے ہیں ان کا۔ پہلے بیان مولانا کا طے تھا، لیکن پھر اسٹیج والوں نے قاری صاحب کو بٹھا دیا، مولانا جب تشریف لائے تو بیان جاری تھا، تو مولانا نے کہا میں نے تو ٹائم دیا ہوا ہے آگے، تو آپ مہربانی کر کے یہ مائک مجھے دے دیں، آپ پھر بیان کرتے رہنا، بے تکلفی میں ہنستے ہوئے۔ اس کی چھوٹی سی آدھے منٹ کی ویڈیو بنا کے دیکھو یہ مولوی طارق جمیل کی
کی جسارت اور اس کا تکبر اور اس کی رعونت اور اس کی ہٹ دھرمی، ایسے ایسے الفاظ تھے اور لکھنے والے علماء تھے۔ ایک اور اس مضمون کی ابتدا یوں کی، ایک عرصے سے مولوی طارق جمیل اپنے دشمن بنے ہوئے ہیں، اپنی عزت کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑے ہوئے ہیں جو کہ مٹی میں مل چکی ہے۔ اب آج انہوں نے ایک اور سیاہ کارنامہ سر انجام دیا ہے کہ اسٹیج پہ متکبرانہ انداز سے چڑھ گئے اور پتہ نہیں کیا کیا۔ شاید ان لوگوں کو مرنا نہیں ہے، شاید ان لوگوں کو اللہ کے سامنے پیش نہیں ہونا۔ من اہان لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، یہ معصیت، میں نے کہا نا کچھ معصیتیں ایسی ہیں جس سے انسان ایمان سے محروم ہو جاتا ہے۔ یہ اس لیے اس گناہ سے تو ہمیں بچنا ہے، دوسرے گناہ چھوٹے نہ چھوٹیں، اس کے قریب نہیں جانا ہے۔ اور حضرت مولانا طارق امیر صاحب کا جو جرم ہے وہ عمران خان کی تائید ہے، اور یہ جرم ایسا نہیں ہے جو ناقابل تلافی ہے، اور ایسا جرم نہیں ہے کہ جو ان کی تمام کمالات کو صاف کرنے والا ہے، بلکہ چونکہ وہ دائی ہیں تو دائی نے تو سب کو قریب کرنا ہوتا ہے۔ اور دائی نے تو لوگوں کی صفات بیان کرنی ہوتی ہیں، برائیاں بیان نہیں کرنی ہوتی ہیں۔ میں مولانا طارق صاحب کو گشت پہ لے کے گیا الطاف حسین کے دفتر۔ الطاف حسین کا نام سنا ہے؟ ہماری صدی کا حجاج، جس سے زیادہ شاید کسی نے بھی خون نہیں بہایا۔ ان کے دفتر لے گیا تو میں سوچتا رہا کہ مولانا آپ یہاں کیا کریں گے بات۔ تو چونکہ دائی کا تو کام ہوتا ہے کہ اگلے کی تعریف کر کے اس کو مائل کرنا، مائل کر کے پھر اس کو گھائل کرنا، یعنی اس کو گرا دینا اور اس کو تابع کرنا۔ تو جو ہی وہاں بیٹھے تو حضرت مولانا طارق صاحب نے بات شروع کی اور فرمایا، میں الطاف بھائی سے اتنا متاثر ہوں، اتنا متاثر ہوں، اتنا متاثر ہوں کہ میں بتا نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے الطاف بھائی، کراچی والے الطاف بھائی کہتے ہیں، الطاف حسین نہیں کہتے، الطاف بھائی۔ اللہ تعالیٰ نے جو الطاف بھائی کو صلاحیتیں دی ہیں، میں اس پر حیران ہوں۔ اب میں اندر ہی اندر میں کڑ رہا ہوں، پتہ نہیں یہ کیا اس کے کرامات سنائیں گے مولانا طارق امیر صاحب۔ پھر فرمانے لگے، میں اس کی صلاحیتوں پہ حیران ہوں۔ پھر فرمانے لگے، اس شخص کو اللہ نے کتنی صلاحیت دی ہے کہ ایک کال پر سارا کراچی بند کر دیتا ہے، ایک کال پر، ایک کال پر سارے حیدرآباد کو بند کر دیتا ہے۔ اور وہ جو بیٹھے ہوئے تھے بدھو، وہ سارے واہ 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 واہ، ان کو پتہ ہی نہیں کہ یہ اصل میں کیا کہہ رہے ہیں۔ یہ تو برائی نہیں، یہ تو اچھائی نہیں بیان کر رہے، یہ تو برائی بیان کر رہے ہیں۔ ایک واقعہ ہم نے پڑھا نفحۃ العرب میں، نفحۃ العرب کتاب پڑھائی جاتی ہے مدرسوں میں۔ ایک درزی تھا، اس کا نام تھا زید۔ اس کے پاس کسی نے کپڑے دیے سلوانے کے لیے، ایک جبہ دیا، اس نے وہ جبہ غلط سی دیا۔ یہ جو درزی تھا نا زید، یہ کانا تھا، ایک آنکھ سے کانا تھا، ایک آنکھ
اس کی خراب تھی، ایک صحیح تھی۔ جب اس نے غلط سیا نا جبہ، تو اس کو آیا غصہ، جس کا جبہ تھا۔ اس نے کہا تم نے میرے جبے کا بیڑا غرق کر دیا، اب میں تمہیں ایسی دعا دوں گا کہ تمہیں پتہ ہی نہیں چلے گا کہ میں نے دعا دی کہ بد دعا دی۔ اور کہا خات لی زید قباء لیت عینیہ سواء، زید نے میرا جبہ سیا ہے، خدا کرے اس کی دونوں آنکھیں ایک جیسی ہو جائیں۔ اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دونوں آنکھیں ٹھیک ہو جائیں، یہ بھی ہو سکتا ہے دونوں سے کانا ہو جائے۔ تو حضرت مولانا طیمی صاحب تو کہہ رہے تھے کہ ایک کال پہ سارا حیدرآباد کراچی بند کرا دیتا ہے، تو یہ کوئی اچھی بات تھوڑی ہے، لیکن وہ خوش ہو رہے تھے کہ ہمارے لیڈر کی تعریف ہو رہی ہے۔ بہرحال پھر انہوں نے میدان بنا کے پھر ان سے بات کی۔ تو دائی کا تو کام ہی یہ ہوتا ہے، اور یہ کوئی تبلیغ والوں کا گھڑا ہوا اسلوب نہیں ہے کہ انہوں نے اپنی طرف سے ایجاد کر لیا ہے، یہ سنت سے ثابت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ معظمہ سے ہجرت کر کے مدینے گئے، تو جو رہبر تھا نا، جس کو رہبر کے طور پہ مقرر کیا تھا، کرائے پہ لیا تھا حضرت ابو بکر صدیق نے، اس نے کہا جی مدینے جانے کے دو راستے ہیں، ایک راستہ محفوظ ہے، ایک راستہ وہ ہے جس پہ دو ڈاکو رہتے ہیں۔ ایک راستہ محفوظ ہے، ایک پہ ڈاکو ہیں۔ ڈاکو والا جو راستہ ہے وہ شارٹ کٹ ہے۔ آپ نے فرمایا ڈاکو والے راستے پہ چلیں گے۔ ہمارے نبی نے فیصلہ کیا ڈاکوؤں والے راستے سے جانا ہے۔ چنانچہ چلتے چلتے جب اس راستے سے چلنے لگے تو ایک وہ جگہ آئی جہاں پہ وہ ڈاکو آتے تھے اور لوگوں کو لوٹتے تھے، مارتے تھے، قتل کرتے تھے۔ جب وہ ڈاکو دونوں اچانک دو ڈاکو تھے، دونوں ظاہر ہو گئے، تو سرکار کے چہرے کو دیکھ کے حیرت زدہ ہو گئے، متاثر ہو گئے۔ تو پہلے تو وہ حملہ آور ہو جاتے تھے، قتل کر کے مال لے لیتے تھے، لیکن سرکار کو دیکھتے ہی ایک دم امپریس ہو گئے، متاثر ہو گئے۔ کچھ کر نہیں سکے، کچھ کہہ نہیں سکے، بلکہ جب سامنے آئے تو ہمارے نبی نے پوچھا من انتما، تم کون ہو؟ کہنے لگے نحن المہانان، ہم تو ذلیل لوگ ہیں، متاثر ہیں۔ نحن المہانان، ہم تو ذلیل لوگ ہیں۔ آپ نے فرمایا نہیں بل انتما مکرمان، نہیں نہیں تم تو بڑے معزز ہو۔ اب ڈاکو معزز ہو سکتا ہے کیا؟ لیکن بنی آدم تو ہے نا، آدم کی اولاد تو ہے نا، آدم کی اولاد معزز ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم۔ یہ دائی کا اسلوب ہوتا ہے کہ وہ کسی کو قریب کرنے کے لیے، دین کی طرف مائل کرنے کے لیے اس کی کمیوں کو دہرا کر اسے ذلیل نہیں کرتا ہے، بلکہ وہ سرا ڈھونڈتا ہے، کوئی اچھائی مل جائے تو اس کو پکڑ کے اس کو اپنی طرف کھینچ کے۔ یہ دائی کا طریقہ ہوتا ہے۔ اب مولانا طارق صاحب نے عمران خان صاحب کو قریب کرنے کے لیے اور ان کو مائل کرنے کے لیے اور ان کے فینس کی تعداد لاکھوں کروڑوں میں دیکھ کے اس کو قریب کرنے کی کوشش کی کہ بھئی قریب ہو جائے گا تو یہ اتنے سارے قریب ہو جائیں گے، اس کے ذریعے سے کوئی خیر پھیلے گی تو اتنے سارے لوگ ٹھیک ہو جائیں گے۔ تو اس کی تعریف کر دی، اس کی تائید کر دی اور اس کو قریب کر لیا، اس کے پاس آنا جانا شروع کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ جی یہ تو بس مرتد ہو گئے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اور لیگ والوں نے سیم یہی کچھ حضرت مدنی کے ساتھ کیا تھا۔ مسلم لیگ قائد اعظم محمد علی جناح کی
سرکردگی میں جماعت تھی جو پاکستان بننے کے قائل تھے، اور ان کی تائید میں حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی تھے، علامہ شبیر احمد عثمانی تھے، مولانا احتشام الحق تھانوی تھے، حضرت مفتی اعظم پاکستان مفتی شفیع صاحب تھے، علامہ ظفر احمد عثمانی تھے. اس سارے تائید میں تھے، اور انہوں نے ہی میدان بنا کے دیا جناح صاحب کو، قائد اعظم کو. اور حضرت مدنی کا نظریہ یہ تھا کہ پاکستان نہیں بننا چاہیے، ہندوستان ایک ہی رہنا چاہیے. ہندوستان انگریزوں نے مسلمانوں سے لیا، مغلوں کی حکومت تھی نا، مغل مسلمان تھے، انگریز نے ملک مسلمانوں سے لیا، مسلمانوں کو واپس کریں. یہ کیا مسلمانوں کو اتنا سا ٹکڑا دے کے جا رہے ہیں، اتنا بڑا ہندوؤں کو دے کے جا رہے ہیں، یہ کوئی کہاں کا انصاف ہے؟ یہ حضرت مدنی کہتے تھے. اس تائید میں نہرو بھی ان کے ساتھ تھا، جو ہندوؤں کا بڑا تھا، کانگریس کا. تو انہوں نے کہا کہ ہندوؤں کی تائید میں مولوی کھڑا ہو گیا ہے، یہ تو درباری ہے، اور یہ تو ایسا ہے اور ویسا ہے. اور پھر حضرت مولانا مدنی کی ایسی توہین کی، ایسی توہین کی، ایسی توہین کی کہ اکابر علماء نے ان توہین کرنے والوں میں سے جن جن کا پتہ چل سکا ان کا انجام بھی ذکر کیا ہے کہ ان کا کتنا برا انجام ہوا. جن جن نے حضرت مدنی کی توہین کی، انڈے پھینکے، ٹماٹر پھینکے، اور حضرت مدنی ایک اسٹیشن پہ اترے تو وہاں لیگ والے نوجوان سامنے آئے اور اپنے کپڑے اتار دیے، ننگے ہو گئے حضرت مدنی کے سامنے، صرف توہین کے لیے کہ آپ نہرو کے ساتھ کیوں ہیں اس بات میں. تو اگر آپ کو اختلاف ہے تو اختلاف کریں، توہین نہ کریں. من اہان لی ولیا فقد آذنتہ بالحق. خواجہ خواجگان، شیخ المشائخ، قطب الاقطاب حضرت مولانا خواجہ خان محمد صاحب فرماتے تھے کہ حضرت مدنی کی توہین کرنے والوں کا انجام بہت برا ہوا. اللہ تعالی ہمیں گناہوں سے بچ کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اصل بات تو تھی گناہوں کی، پھر اس میں یہ بات بھی آ گئی کہ اللہ والوں کی توہین نہیں کرنی چاہیے. یہ والا جو گناہ ہے یہ تو انسان کو پتہ ہی کاٹ دیتا ہے انسان کا. اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی ہمیں مردود نہ کرے، ایسا گناہ نہ کروائے ہم سے کہ جس کی وجہ سے ہم مردود ہو جائیں. بس چپ رہیں، یہ بہت محفوظ بات ہے، بولیں نہیں، خاموش رہا کریں. کبھی بھی اپنے آپ کو اس قابل نہ سمجھیں کہ میں بھی رائے قائم کروں کہ یہ یوں ہے، یہ یوں ہے. اور میں تو کہتا ہوں کہ اس وقت پاکستان کے اہل ایمان کے لیے حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب اور حضرت مولانا طارق جمیل صاحب ایک طرف بہت بڑا ابتلا ہیں، ابتلا، آزمائش ہیں یہ دونوں ہستیاں، اور ایک طرف یہ دونوں اللہ کا انعام ہے. ابتلا بھی ہیں، انعام بھی ہیں. ابتلا یوں ہے کہ جو اعتدال کی رسی کو مضبوطی سے نہیں پکڑے گا وہ ان کی توہین کر بیٹھے گا، برباد ہو جائے گا. اور انعام یوں ہے کہ کتنے زانی، شرابی، سنگر، ڈانسر، ایکٹر، اللہ تعالیٰ نے کتنی زانیہ فاحشہ عورتیں جن کی ساری زندگی زنا میں گزری، اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے ان کو واپس کیا ہے. اور آج بھی ان کی زبان میں اللہ نے ایسی تاثیر رکھی ہے جس تاثیر کا ادراک آپ ویڈیوز دیکھ کے نہیں کر سکتے، سامنے بیٹھ کے کر سکتے ہیں.
آپ ان کے سامنے بیٹھے. میں اپنی بات عرض کر رہا ہوں کہ جب ان کے زیادہ میں قریب نہیں تھا تو میں سمجھتا تھا کہ ایک اچھا مقرر جس کا حافظہ غضب کا ہے، بس اتنی سی بات تھی. ایک اچھا مقرر حافظہ غضب کا. تو میں سوچتا تھا کہ حافظہ تو اللہ نے مجھے بھی بہت دیا ہے، یہ تو کوئی کمال نہیں ہے. میرا حافظہ بہت اچھا تھا، اب تو صبح کی بات بھی یاد نہیں رہتی. بہت اچھا حافظہ تھا، یعنی اتنا اللہ نے ایسا حافظہ دیا تھا کہ میں ایک 15 دن میں پورا قرآن حفظ کر سکتا تھا. 15 دن میں پورا قرآن حفظ کر سکتا تھا، ایسا حافظہ تھا. جو سنتا تھا یاد، جو پڑھتا تھا یاد، جو سنتا تھا یاد، جو پڑھتا تھا یاد. تو میں نے اپنے پہلے شیخ حضرت مولانا احسان صاحب سے یہ درخواست کی. میں نے کہا میرا حافظہ اللہ نے عجیب بنایا ہے. اسکول کے زمانے میں تو مجھے اس کا احساس نہیں تھا کہ میرا دماغ ایسا کمپیوٹر ہے، لیکن مدرسے میں آیا ہوں تو مجھے پتہ چل رہا ہے کہ میرا دماغ تو بہت تیز ہے. تو مجھے قرآن پاک یاد کرنا نہیں پڑے گا، تلاوت کرتا ہوں تو یاد ہو جاتا ہے. تو میں اس کو محفوظ رکھ لوں. بھائی یاد ہو گیا، اب اس کی تھوڑی سی دہرائی کر لوں تاکہ پکا ہو جائے. تو مولانا احسان صاحب نے یوں سر جھکا لیا، پھر سر اٹھایا اور فرمایا میری رائے نہیں ہے. تو مجھے بڑی حیرت ہوئی، حفظ میں بھی مولانا کی رائے نہیں ہے. حفظ تو خیر ہی خیر ہے، لیکن جب انہوں نے یہ فرمایا اسی سال میرا معدہ خراب ہونا شروع ہوا اور میری نیند متاثر ہونا شروع ہوئی اور میرا حافظہ گرنا شروع ہوا، اور گرتے 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 اب یہاں پہنچا ہے. 4 رکعت پڑھتا ہوں سمجھتا ہوں 6 پڑھ لیں، 6 پڑھتا ہوں سمجھتا ہوں 3 پڑھ لیں، 3 پڑھتا ہوں سمجھتا ہوں 1 پڑھ لی، ایسا حال ہو جاتا ہے. تو پھر بات سمجھ میں آئی کہ اللہ والوں کی بات کو عقل کی ترازو اور دلائل کے ترازو میں نہیں تولنا چاہیے، بلکہ اللہ والوں کی بات پہ آنکھیں بند کر کے آمین کہنی چاہیے. کلندر ہرچے گویت دید گویت، گفت اے او گفت اے اللہ بود، گرچہ از حلقوم عبداللہ بود. اس کا کہا نہیں ہوتا ہے، اللہ کا کہا ہوتا ہے، اگرچہ وہ عبداللہ کے گلے سے نکل رہا ہوتا ہے. اگرچہ وہ عبداللہ کے گلے سے آواز نکل رہی ہوتی ہے، لیکن اصل میں وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. تو حضرت مولانا احسان صاحب کی یہ بات سمجھ میں آئی. اگر میں اس وقت نیت کر لیتا اور اس کو محفوظ کرنا شروع کر دیتا تو آج تو میں بھول چکا ہوتا قرآن، چونکہ مجھے پڑھنے کی ہمت ہی نہ ہوتی. تو حضرت مولانا طارق امین صاحب کو میں یوں پرکھتا تھا، لیکن جب ان کے ساتھ کچھ وقت گزارنے کا موقع ملا تو میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ ان کی صحبت میں کتنی تاثیر ہے. واللہ ان کی صحبت میں اتنی تاثیر تھی کہ میں نے چند دن ان کے ساتھ رہ کے اپنے آپ میں بہت بڑا انقلاب دیکھا اور اپنے دل کی عجیب کیفیت دیکھی. تو پھر دل اس بات کا قائل ہوا یہ مقرر نہیں، یہ ولی ہیں. اور ان دونوں حضرات، حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب، حضرت مولانا طارق امین صاحب، ان دونوں کے اخلاص کا آپ یہاں سے اندازہ لگائیے کہ کردار کشی کرنے والوں نے حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کی کہاں تک کردار کشی کی، لیکن نو ٹینشن، اپنے موقف پہ باقی ہیں اور چلے جا رہے ہیں چلے جا رہے ہیں چلے جا رہے ہیں چلے جا رہے ہیں.
ورنہ اتنی کسی کی کردار کشی ہو تو آدمی گھر بیٹھ جاتا ہے۔ یہ اخلاص ہے۔ کوئی صفائیاں نہیں بھائی، میں ایسا نہیں ہوں، یہ غلط کہہ رہے ہیں، کوئی صفائیاں نہیں۔ اور حضرت مولانا طارق امین صاحب، جس کو وہ صحیح سمجھتے ہیں اس کو کیا، اور پھر اس پہ ان پر جو لان تان ہوئی اور ان کے فالوئنگ میں اتنا بھاری فرق آیا، تب بھی اپنے موقف کو نہیں چھوڑا، اسی پہ ڈٹے ہوئے ہیں۔ ایک دفعہ فرمانے لگے کہ میں نے ساری زندگی وہی کچھ کہا ہے جس کو دل کی گہرائیوں سے حق جانا ہے۔ وہ غلط ہو سکتا ہے لیکن میں نے اسے حق سمجھا، اس لیے میں نے کہا اور کیا۔ میں نے کبھی بھی کسی چیز کو ناحق سمجھ کر نہ اس کو کہا نہ اس کو کیا ہے، کبھی بھی نہیں کیا۔ جس کو حق سمجھتا ہوں کہتا ہوں، کرتا ہوں، چاہے مجھے ساری دنیا برا کہے۔ یہ اخلاص کی انتہا ہے۔ یہ تو مریں گے نا تو پھر پتہ چلے گا کہ ان لوگوں کا اللہ کے ہاں کیا رتبہ ہے اور ان کے خلاف زبان درازی کرنے والوں کا کیا انجام ہوا، تو موت پہ پتہ چلے گا۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے نیک بندوں کی توہین کے جرم سے موت تک بچائے رکھے، اور اللہ والوں کا اعزاز، ان کا اکرام، ان کا احترام، ان کی عزت، یہ ایسا عمل ہے جس سے ایمان کی حفاظت ہو جاتی ہے۔ اس سے ایمان ضائع ہو جاتا ہے، اس سے ایمان کی حفاظت ہو جاتی ہے۔ حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک ہندو آتا تھا، ایک ہندو کو لالا کہتے ہیں وہاں انڈیا میں۔ تو ہمارے یہاں لالا پٹھان کو کہتے ہیں سندھ میں، اور پٹھانوں کے ہاں لالا بڑے بھائی کو کہتے ہیں غالباً، ہے نا؟ اور ہمارے علاقے میں لالا دادا کو کہتے ہیں۔ تو وہ ہندو مر گیا، فوت ہو گیا۔ مولانا قاسم صاحب نے ایک دن اس کو خواب میں دیکھا کہ جنت میں گھوم رہا ہے۔ کون؟ کون؟ حضرت مولانا قاسم صاحب بڑے حیران ہوئے، ارے لالا جی آپ یہاں کہاں؟ کہا جی میں تھا تو ہندو، لیکن وہ جو آپ سے محبت اور عقیدت کا رشتہ تھا، وہ جو آپ کے پاس آنا جانا تھا، وہ کوئی اللہ کو ایسا پسند آ گیا کہ موت کے وقت بن چاہے زبان پہ کلمہ جاری ہو گیا۔ احب الصالحین ولست منہم لعل اللہ یرزقنی صلاحا اضعت العمر عصیانا وجہلا فآہن ثم آہن ثم آہا۔ امام شافعی کا شعر ہے، وہ فرماتے ہیں ساری زندگی گناہوں میں گزر گئی ہے، افسوس اور حسرت کے سوا کچھ رہا نہیں ہے، بس ایک بات ہے کہ مجھے نیکوں سے محبت بڑی ہے، اگرچہ میں خود نیک نہیں ہوں، لیکن مجھے اللہ سے امید ہے کہ اس کی برکت سے اللہ کبھی نہ کبھی مجھے بھی نیک بنا دے گا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ اوپر سے آنے والے چشمے پہ وضو کر رہے تھے، تو ایک شخص اوپر کی جانب بیٹھا تھا وضو کرنے کے لیے، امام صاحب نیچے کی طرف وضو کر رہے تھے، تو اس نے وہاں جب وضو کرنے کے لیے بیٹھا نا تو خیال آیا یار اب میرے منہ اور ہاتھوں اور پاؤں کو لگا ہوا پانی امام صاحب کے پاس جائے گا، بڑے آدمی ہیں، اللہ والے ہیں، تو اچھا نہیں ہے، بے اکرامی کی بات ہے۔ وہاں سے اٹھ کے وہ امام صاحب سے اور زیادہ نیچے چلا گیا کہ ان کا مستعمل پانی تو مجھے لگے، میرا گندا پانی ان کو نہ لگے، صرف احترام کی وجہ سے۔ جب یہ شخص فوت ہوا، کسی نے خواب میں دیکھا کہ آپ کے ساتھ کیا ہوا، کہنے لگے میرے پاس کوئی نیکی نہیں تھی،
اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو نے میرے پیارے کا احترام کیا، جا تجھے معاف کرتا ہوں۔ ہمارے مسجد کے مولوی صاحب ایسے ہیں، قاری صاحب ایسے ہیں، مؤذن صاحب ایسے ہیں، یہ تبلیغ والے ایسے ہیں، یہ مدرسوں والے ایسے ہیں، اللہ کے واسطے کبھی یہ بات نہ کریں۔ اگر وہ ایسے ہوں بھی تب بھی نہ کریں۔ حالانکہ یہ جتنے دیندار ہوتے ہیں ان میں کمیاں ہوتی ہیں، لیکن ان کی نیکیاں کمی سے زیادہ ہوتی ہیں۔ ایک قاری صاحب نے 100 بچوں کو ناظرہ قرآن پڑھا دیا، اللہ نہ کرے کسی بچے کے ساتھ حرکت کر دی تو ایک کے ساتھ کی نا، 100 کے ساتھ تو نہیں کی یار، 100 کو تو پڑھایا ہے۔ یا اس کی پٹائی کر دی تو پڑھایا بھی تو ہے، صرف پٹائی تو نہیں کی۔ ایک بات کو لے کے بس کہتے بس یہ ہیں ہی ایسے۔ بھائی سب میں کمیاں ہوتی ہیں، گناہ سب سے ہو جاتا ہے، کس سے گناہ نہیں ہوتا؟ میں کہہ سکتا ہوں کہ مجھ سے گناہ نہیں ہوتا، آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ سے گناہ نہیں ہوتا، یہ کیا بات ہوئی؟ 100% کامل مکمل، 100% پرفیکٹ، یہ تو نبی کے علاوہ تو کوئی بھی نہیں ہو سکتا۔ حضرت ابوبکر، حضرت عمر، کتنے بڑے آدمی۔ اب علیہ السلام کا ارشاد ہے اقتدوا بالذین من بعدی ابی بکر و عمر، میں جب چلا جاؤں تو میرے بعد 2 شخصوں کے پیچھے چلنا، ایک ابو بکر ایک عمر۔ حضرت علی اپنے دور خلافت میں دعا کرتے تھے اللہم اصلحنی کما اصلحت الشیخین، اے اللہ جیسے آپ نے 2 بزرگوں کی اصلاح کی، ان کی رہبری کی، یا اللہ میری بھی ایسے ہی کر، ابی بکر و عمر۔ اتنے بڑے آدمی، لیکن کئی دفعہ آپس میں گرما گرمی ہوئی ان کی، کئی دفعہ ہوئی۔ ان کی بھی ہوئی، اوروں کے ساتھ بھی ہوئی۔ غلطی کس سے نہیں ہوتی؟ غلطی سب سے ہوتی ہے، لیکن ایک غلطی کو گرہ لگا کے بس اسی کو سامنے رکھ کر کسی کا درجہ طے کرنا اور کسی کی حیثیت اور کسی کی شخصیت کو طے کرنا، یہ ظلم ہے، یہ اعتدال سے ہٹی ہوئی بات ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ اللہ والوں کی عزت کرنی ہے اور ان کی توہین سے بچنا ہے، اس گناہ سے تو ضرور بچنا ہے۔ اور کسی اللہ والے کی کے خلاف نہ بولنا ہے نہ سننا ہے، سننا بھی نہیں ہے۔ آپ سنیں گے تو پھر کبھی بولیں گے بھی، سننا ہی نہیں ہے۔ کسی عالم کی، کسی مولوی صاحب کی، کسی حافظ صاحب کی، کسی قاری صاحب کی، کسی تبلیغ والے کی، کسی مدرسے والے کی، کسی خانقاہ والے کی، کسی جمعیت والے کی برائی بیان ہو رہی ہے، اب وہاں سے اٹھ جائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں گناہوں سے بچ کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔